तमाम साथियों को या अली मदद। उम्मीद है कि आप तमाम खैर खैरियत से हो गए। तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी। तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी। या मौला, या मौला, या मौला। नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाज़िर इमाम, मदद फरमा, रहम फरमा, करम कर मौला। तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी। आज हम फरमान नंबर 52 जामनगर अप्रैल 6, 1900 के फरमान को कंटिन्यू करते हैं। मौला हमारी मदद फरमाए इसको पढ़कर समझने में। मौला आगे फरमाते हैं, दुनिया एक बदचलन औरत की तरह है, उसे जल्दी निकाल देना चाहिए। इंसान ऐसी औरत में दिल लगाए तो इसका क्या फ़ायदा। ये बहुत ही अजीब व गरीब मिसाल मौला यहाँ पर फरमा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो कभी भी किसी की वफादार नहीं होती। यानी कि आप दुनिया को कितना भी चाहें, कितना भी प्यार करें, लेकिन दुनिया अपने रवैये में, अपने इरादे में, अपने फंक्शन में, अपनी रफ्तारी में आगे बढ़ती रहती है और कभी भी वो आपका इंतज़ार नहीं करती। मौला अपने एक फरमान में मिसाल बयान करते हैं कि दुनिया और लोग और मोमिन, उसकी ऐसी मिसाल है जो 3 परिंदे की तरह है। पहला परिंदा मोमिन है जो आगे आगे उड़ता है। दूसरा परिंदा दुनिया है जो उसके पीछे पीछे भागता है। और तीसरा परिंदा वो लोग हैं जो दुनिया के पीछे भागते हैं। दुनिया मोमिन को पकड़ नहीं सकती, कैच नहीं कर सकती, और वो लोग जो दुनिया के पीछे भागते हैं वो कभी भी दुनिया को पकड़ नहीं सकते हैं, दुनिया को कैच नहीं कर सकते हैं। बस वो दुनिया के पीछे भागते रहते हैं और दुनिया आगे से आगे भागती रहती है। लेकिन इस मिसाल के अंदर आप देखें कि मोमिन वो दुनिया के पीछे नहीं भागता है, दुनिया मोमिन के पीछे भागती है, लेकिन मोमिन उसको कभी भी पकड़ने नहीं देता। यानी कि वो दुनिया की लालच में और दुनिया की गिरफ्त में नहीं आता, क्योंकि मोमिन का ध्यान जो है वो अपनी आखिरत पर है, अपनी रूह की निजात पर है और अपने इमाम के फरमान पर है। दुनिया इसके पीछे कितना ही भागे, वो दुनिया के जकड़ में, पकड़ में नहीं आता। यहाँ पर मौला फरमाते हैं कि दुनिया एक बदचलन औरत की तरह है जो कभी भी आपको धोखा दे सकती है। आप उसके चक्कर में ना आए, आप उसके गिरफ्त में ना आए।
जितना जल्दी मुमकिन हो सके आप दुनिया को छोड़ दें, दुनिया की लालच को अपने दिल से निकाल दें। यहाँ पर दुनिया का छोड़ने का जो बात है वो हमने इसी फरमान में पहले पढ़ा कि ऐसा नहीं कि हमको दुनिया में जीना नहीं है। हम दुनिया में रहते हैं, हमारे घर होते हैं, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, खाना पीना होता है। दुनिया के अंदर रहना और दुनिया को अपने दिल में रखना, यानी कि दुनिया की लालच को अपने दिल में रखना, ये दो अलग अलग बात है। और इसकी मिसाल यहाँ पर इमाम ने एक बदचलन औरत की दी, क्योंकि दुनिया आपकी कभी है ही नहीं, चाहे वो आपको कितनी ही खूबसूरत क्यों ना लगे, चाहे वो आपको कितनी अच्छी क्यों ना लगे, वो कभी भी आपकी नहीं हो सकती। इसलिए आपको जल्द से जल्द दुनिया को और उसकी लालच को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। मौला इन अल्फाजों में ये बात फरमाते हैं, इंसान ऐसी औरत में दिल लगाए तो क्या फ़ायदा, क्यों कि वो कभी भी आपकी हो ही नहीं सकती है। ये बहुत ही अजीब और गरीब लेकिन बहुत ही जामे मिसाल मौला ने यहाँ पर बयान फरमाई, ताकि हमारे दिल को लगे ये बात और हम फ़ौरन से ये समझ जाएं इस मिसाल से कि दुनिया की लालच में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है हमारे लिए। आगे मौला फरमाते हैं, इबादत बंदगी करो और ईमान ना होगा तो क्या फ़ायदा। यानी कि ईमान जिसको हम कहते हैं कि हाँ हमारा ईमान है, पहले हमको उसको तोलना चाहिए, परखना चाहिए कि हमारा ईमान कितना है। आप जानते हैं और आपने ज़रूर इस नाचीज़ व गरीब से ये बात सुनी होगी कि यकीन के, सर्टेनिटी के 3 दर्जात होते हैं। पहला दर्जा जो है वो इल्मुल यकीन है, यानी कि ईमान का पहला दर्जा इल्म के ऊपर रखा गया है। हालांकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे ईमान का जो दारो मदार होता है वो अकीदे पर होता है, जिसको हम ब्लाइंड फेथ भी कहते हैं। लेकिन वो बचपन में सही था और दुरुस्त था, कोई मसला नहीं था उसके अंदर। क्यों कि इल्म बाद की चीज़ है, वो बाद में आता है। लेकिन एक मोमिन के लिए इल्मुल यकीन पहली सीढ़ी है। अगर हम सिर्फ अकीदे पर और ब्लाइंड फेथ पर चलते रहेंगे तो हम कभी भी ईमान की पहली सीढ़ी पर कदम रखेंगे ही नहीं। क्यों कि हमारे पास वो इल्म ही नहीं है जिससे हम ईमान को समझ सके, ईमान को परख सके और ईमान से कोई चीज़ कर सके। तो इल्मुल यकीन ईमान की पहली सीढ़ी है, यकीन की पहली सीढ़ी है। यानी कि आप इल्म को सुनकर, समझकर फिर आप आगे बढ़ते हैं, आप उस पर ईमान लाते हैं। आप क्यों किसी इल्म पर ईमान लाएंगे, उसके लिए भी हमारे अंदर एक परख होनी चाहिए। आपको कैसा पता चले कि अलिफ बे पे के अंदर अलिफ दुरुस्त है, बे दुरुस्त है कि पे दुरुस्त है। यानी कि आप अलग अलग जगहों से इल्म को हासिल करते हैं, यहाँ इल्म को सुनते हैं। आपको किस तरह पता चले कि अलिफ यानी कि एक आदमी है वो दुरुस्त है या दूसरा दुरुस्त है या तीसरा दुरुस्त है।
آپ کو کیسے پتہ چلے؟ علم بہت ہی ضروری ہے لیکن اتنا ہی سخت ہے. جب آپ علم کو سنیں یا اگر آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کتاب کس کی ہے، کہاں سے آئی ہے، کس نے دی ہے آپ کو. آپ دیکھتے ہیں کہ اردو بازار میں اور لائبریریز کے اندر کتابوں کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے. تو کیا ہر کتاب جو مارکیٹ میں ملتی ہے چاہے وہ دین ہی کی کتاب کیوں نہ ہو، کیا وہ درست ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، حقیقی ہوتی ہے؟ آپ خود ہی کہیں گے فوراً سے کہ نہیں ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کا ٹرانسلیشن بھی، کیا ہر ٹرانسلیشن درست ہے؟ آپ فوراً سے کہیں گے کہ نہیں. اسی طرح سے کوئی بھی علم جب آپ کو ملتا ہے، آپ پڑھتے ہیں یا آپ سنتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہم نے بہت سارے مولاناؤں کو بھی سنا ہے، بہت سارے الواعظوں کو بھی سنا ہے، بہت سارے ٹیچرز کو بھی سنا ہے. حالانکہ تقریباً ان کی باتیں ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن کچھ باتوں کے اندر اگر آپ کے پاس ٹرو پرکھ ہے، ناپنے تولنے کا آلہ ہے، تو آپ فوراً سے سمجھ جائیں گے کہ کون الفاظوں کی لفافی کرتا ہے. یہ آپ کے لیے شاید نیا الفاظ ہوگا، الفاظوں کی لفافی، یعنی کہ بڑے بڑے الفاظوں سے آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا مشکل باتیں کر کے آپ کو الفاظوں کے جالوں کے اندر پھنسایا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر بڑے الفاظ یوز کرنے والا غلط ہوگا، لیکن اس کی جو پرکھ ہے وہ ہمارے پاس کم از کم وہ نہیں چاہیے کہ ہم جانیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا علم درست ہے، کون سی بات درست ہے اور کون سی بات امام کے فرمان سے یا امام کی بات سے میچ ہوتی ہے. یعنی کہ جو علم آپ کو دیا جا رہا ہے، کیا وہ علم امام کا علم ہے یا وہ علم جو ہے وہ کسی نے کتابیں پڑھ کر سیکھا ہے. یعنی کہ ایک کتابی علم ہے اور ایک عطائی علم ہے. کتابی علم، کتاب پڑھ کر آپ نے علم سیکھ لیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ استاد ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. ایک عطائی علم، یعنی کہ جو امام سے ڈائریکٹلی اس استاد کو ملتا ہے، پھر وہ اپنے بھائی بہنوں کو، جماعت کو، دوستوں کو، شاگردوں کو دیتا ہے. یعنی کہ اس علم میں بہت فرق ہے. تو مولا یہاں پر فرماتے ہیں کہ عبادت بندگی کرو اور ایمان نہ ہوگا تو کیا فائدہ. کم از کم ہمارے پاس علم الیقین کے لیول پر ایمان ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کے آگے کے دو اور مراحل ہیں، اسٹیجز ہیں. عین الیقین، پہلے آپ علم کو سن کر اس پر ایمان لا کر جب آگے بڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کے خواب، آپ کے خیالات، آپ کی روحانیت،
آپ کی عبادت روشن ہو جاتی ہے، تب جا کر آپ عین الیقین کے مقام پر پہنچتے ہیں، یعنی کہ وہ یقین جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور آخری کا جو مرحلہ ہے، اسٹیج ہے، وہ حق الیقین کا مرحلہ ہے۔ حق الیقین کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ ایمان، وہ یقین جو آپ امام میں فنا ہونے کے بعد حاصل کر سکتے ہیں۔ حق الیقین، the belief at the highest certainty, at the place of truth۔ تو آپ سمجھ گئے کہ علم کے کون سے مقام پر ہم کھڑے ہوئے ہیں آج، اور کہاں سے یہ بات ہو رہی ہے۔ عبادت بندگی کرو اور ایمان نہ ہوگا تو کیا فائدہ؟ ہم تمہارے لیے کہتے ہیں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، تم قبول کرو گے تو فائدہ ہوگا ورنہ نقصان ہوگا، تمام باتیں تمہارے اختیار میں ہے۔ دیکھا آپ نے، مولا فرماتے ہیں کہ ایمان کے کون سے درجے پر آپ کھڑے ہیں، بندگی کس طرح کرتے ہیں، مذہب کو کس طرح سے فالو کرتے ہیں، فرمان کو کس طرح سے پڑھتے ہیں، کس طرح سے سمجھتے ہیں، اس پر سے کس طرح چلتے ہیں، یہ تمام آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ چاہے تو آپ بہترین سے بہترین طریقے سے علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کریں، اور چاہے تو میڈیوکر رہ کر، یعنی کہ درمیان میں سے کہیں رہ کر آپ اس پر عمل کریں، یا بس ایسے ہی بلائنڈ فیتھ کے اندر رہ کر اس پر یقین کریں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں تو آپ کے فائدے کے لیے کہتا ہوں، تم قبول کرو کہ نہ کرو تمہاری مرضی ہے، وہ تمہارے اختیار میں ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں زمین کو کاشت کیا جائے تو اناج پیدا ہو، تب ہی فائدہ ہو، کاشت نہ کرو تو کیا فائدہ ہو۔ یہ کون سی زمین کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم تو کھیرود نہیں ہیں، ہم فارمر نہیں ہیں، تو پھر یہ فرمان ہمارے لیے کس طرح سے کام آئے گا؟ اس فرمان کا کیا امپلیکیشن، کیا تعلق ہے ہم سے؟ یہ ہماری اندر کی زمین ہے۔ اب یہاں پر دو قسم کی ہم زمین کو سمجھیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ پہلی، ہمارے ایمان اور ہمارے طریقے، یعنی کہ ہمارا جو رائٹس اینڈ ریچول ہے، ہماری شریعت ہے، اس کی زمین ہے۔ پھر ہمارے طریقت کی زمین ہے۔ پہلے ہم اس دونوں کو سمجھتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ اگر ہم محنت کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں اور بچپن سے پریکٹس کرتے ہیں اپنی دعا، بندگی، دستون اور شریعت کی، تو یہ ایسا ہے جیسا ہم نے اپنی زمین میں کاشت کیا، اناج اگایا، محنت کی، ریاضت کی، قربانی دی، پسینہ بہایا، وقت دیا۔ پھر دوسرے لیول پر طریقت کے اندر علم حاصل کیا، مذہب کو سمجھا، دعا کے معنی کو سمجھا، دستون کے معنی کو سمجھا، اپنی رائٹس اور ریچولز کو سمجھا، اور اس پر ہم نے محنت کی، اس کے لیے قربانی دی، اور ہم نے ایک ریاضت کر کے اپنا پسینہ بہایا اس کے لیے۔ ہم نے اپنی زمین پر کاشت کی اور وہاں پر اناج اگایا۔ اگر یہ دو ہم سمجھ گئے ہیں، اب آ جائیں اس کو دوبارہ پڑھتے ہوئے ہم اس کے اصل کے اندر آتے ہیں، کیونکہ جب تک ہمارے پاس بیس نہیں ہوگا، فاؤنڈیشن نہیں ہوگا، تب تک ہم ان باتوں کو
समझ भी गए तो शायद पूरी तरह से ना समझे। देखिए मौला क्या फरमाते हैं, जमीन को काश्त किया जाए तो अनाज पैदा हो और तभी फायदा है, काश्त ना करो तो क्या फायदा। अब यहाँ पर हमारे आलम शख्सी यानी कि हमारे बातीन के अंदर, हमारे अंदर की बात हो रही है, अभी हमारे बाहर की बात नहीं हो रही है। पहले जो दो बातें थी वो एक्सटर्नल थी, यानी कि फिजिकल थी, बाहर की थी। अब अंदर की बात करते हैं हम, कि जब तक हम अपने अंदर झांकते नहीं हैं, यानी कि बैतुल ख्याल के अंदर मेहनत नहीं करते हैं और कुछ बोते नहीं हैं। बैतुल ख्याल एक आला और बातिनी सोच का नाम है। ख्याल, देखिए आप, बैतुल ख्याल, आला और बातिनी, हायर एंड इनर। एक तरफ से ऊपर का ख्याल, एक तरफ से अंदर का ख्याल। जब आप अंदर के ख्याल की बात करते हैं, अब हमारी रूह और अक्ल की बात हो रही है यहां पर। जब हम हमारी रूह के अंदर, हमारे आलम शख्सी के अंदर, हमारे बातिन के अंदर इबादत, बंदगी, जिक्र व फिक्र, देखिए यहां पर जिक्र और फिक्र, जिक्र रूह के लिए और फिक्र अक्ल के लिए। जब हम ये काश्त करते हैं तो वहां से बातिनी गिज़ाएं पैदा होती है, रूहानियत पैदा होती है, तब फायदा होता है। मौला फरमाते हैं अगर आप काश्त ना करेंगे तो क्या फायदा। देखा आपने कि ये कौन से काश्त की बात हो रही थी, ये हमारे अंदर की बात हो रही थी, ना के बाहर की। लेकिन बाहर की जो दो काश्त थी वो भी जरूरी थी, क्योंकि उसके बगैर हम अंदर का काम नहीं कर सकते थे। वापस एक मिसाल ले लें, आपने किसान को देखा होगा या आपने किसी मूवी के अंदर या टीवी के अंदर देखा होगा, पहले वो जमीन को टिल्ट करते हैं, यानी कि वो हल चलाते हैं, उसके ऊपर जमीन को जरखेज बनाते हैं पहले, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, फिर जाके उसके अंदर बीज बोते हैं, फिर और पानी डालते हैं, फिर उसका ख्याल करते हैं, फिर और पानी डालते हैं। इसी तरह से रूहानियत और बातीन की काश्त करने के लिए पहले हमारी जमीन को टिल्ट करना होता है, हल चलानी होती है, जो हमारी राइट्स एंड रिचुअल्स है, हमारे रोजमर्रा की दुआ, इबादत, बंदगी है। रोजमर्रा की मैं बात कर रहा हूँ, ज़ाहिरी शरीयत की बात कर रहा हूँ मैं। फिर हम तरीके से उसको समझकर उसके अंदर एग्जैक्टली उतना ही पानी डालते हैं जितने पानी की जरूरत होती है, यानी कि तस्बीहात और गिरियावजारी की। फिर जाकर हम उसके अंदर बीज बोते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये बीज क्या है। ये बीज इसमें आजम का बीज है, और जब हम इसमें आजम का बीज बोते हैं तो इसके बाद दोबारा से हमें पानी डालना होता है इसके ऊपर। और ये पानी दो किस्म के पानी की बात है, एक मरतबा पानी नहीं, दो पानी की जरूरत होती है। इल्म के पानी की जरूरत होती है और गिरियावजारी के पानी की जरूरत होती है। तब जाके इस खेत के अंदर से, इस काश्त के अंदर से, इस जमीन के अंदर से अच्छा रूहानी अनाज पैदा होगा और इबादत में फायदा होगा। उसको फौरन आगे मौला फरमाते हैं, जमीन की बात करने के बाद, इबादत ना करो तो क्या फायदा, क्योंकि अभी हमारी जमीन रेडी है, अब हमें इबादत करनी थी, अब हमें गिरियावजारी करनी थी, अब हमें इल्म से इसको पानी देना था। तो मौला फरमाते इबादत ना करो तो क्या फायदा। ऐसे इंसान हो तो भी क्या और ना भी हो तो क्या। तो आप समझ गए यहां पर कि यहां पर ये इबादत जो है
वो ज़ाहिरी शरीयती इबादत की बात नहीं बल्कि बातिनी इबादत की बात हो रही है, जिसमें मौला फरमाते हैं कि अगर आप इबादत ना करोगे तो क्या फ़ायदा, ऐसे लोग हो तो भी क्या और ना भी हो तो क्या। यानी कि शरीयत को जो पालता है उसकी कोई अहमियत नहीं है, जो बातीन को पालता है, बेतुल ख्याल को परवरिश देता है, यहाँ पर उसकी अहमियत है। आगे मौला फरमाते हैं इबादत के साथ इत्तेकाद साफ हो। हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, इल कॉन्सेप्ट ना हो, बीमार कॉन्सेप्ट ना हो। पैगंबर और मुर्तज़ा अली को पहचाने और उसके अमाल अच्छे हो, पर पराया माल ना खाए, पराई औरत पर नज़र ना करे, तब इबादत सही तरह होगी। अब मौला यहाँ पर शराइत बताते हैं कि इबादत में कब फ़ायदा होगा। सबसे पहले इबादत के साथ इत्तेकाद साफ हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पैगंबर और मुर्तज़ा अली को पहचानते हो, मोहम्मद और अली के नूर को पहचानते हो, इमाम ज़मान को पहचानते हो, उसके अमाल अच्छे हो। ऐसा नहीं अमाल खराब हो और हम इबादत करते हो। पराया माल ना खाए, दूसरों का हक ना खाए, कभी भी पराई औरत यानी कि दूसरों की चीज़ों पर नज़र ना रखे, बदनज़री ना करे, तब इबादत सही तरह होगी। अमाल अच्छे ना हो तो मुरीद होने का क्या फ़ायदा। अमाल अच्छे ना हो तो मुरीद होने के क्या फ़ायदा, काम अच्छे ना हो तब क्या हासिल। हम कहते हैं कि हम मुरीद हैं, हम मौला के मुरीद हैं, हम मोमिन हैं, लेकिन अमाल अच्छे ना हो तो मौला फरमाते हैं मुरीद होने का, फॉलोवर होने का, इमाम को मानने का क्या फ़ायदा। सबसे पहले जो शराइत थी जो ऊपर बयान की गई कि हमारे अमाल अच्छे होने चाहिए। मौला फरमाते हैं कि चाबी तुम्हारे हाथ में है, अब खोलो या ना खोलो तुम्हारी मर्जी, हम तो मेहनत करके तुम्हें दिखाते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को दो तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली चाबी जो है वो ईमान की चाबी है, वो भी हमारे हाथ में है, लेकिन उससे बढ़कर बातीन की जो चाबी है यानी कि इसमें आज़म जो है वो भी हमारे हाथ में है। यानी कि इसमें आज़म हमारे बातीन का, हमारे नूर की तरफ की एक चाबी है जो हमारे हाथ में है, मौला ने हमको दी है। अब बातिन को खोले या ना खोले, अक्ल को इस्तेमाल करे या ना करे, दरवाज़ा खोले या ना खोले, बातिन की तरफ का वो हमारे हाथ में है। मौला फरमाते हम तो मेहनत करके तुम्हें दिखाते हैं, जिस तरह आका शाह हसन अली ने मेहनत करके तुम्हें खजाने का रास्ता दिखाया, उस पर चलो या ना चलो वो तुम्हारी मर्जी है। मौला फरमाते हैं तुम नींद में गिरे हुए हो इसलिए तोप की आवाज सुनाई नहीं देती। यहां पर इस अल्फाज में बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि आप लोग कई सालों से फरामीन पढ़ते हैं और फरामीन को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो मुझे पूरे यकीन है कि आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। तवज्जो दें आप। ये तोप के गोले क्या हैं? मौला फरमाते कि तुम नींद में गिरे हुए हो इसलिए तोप की आवाज़ सुनाई नहीं देती।
حقیقت میں ہم غافل ہیں. یہاں پر جو نیند ہے وہ رات کی نیند سے زیادہ، رات کی نیند سے بڑھ کر غفلت کی نیند کی بات ہو رہی ہے کہ ہم غفلت کی نیند میں ہیں، غفلت کی نیند میں گہرے ہوئے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. حقیقت میں ہمارے اندر اسرافیل اور اسرائیل سور پھونکتا ہے، ٹرمپٹ بجاتا ہے، ڈول بجاتا ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح سے اگر ہم سوئے اور ہمارے قریب کوئی زور سے ڈول بجائے تو ہم کیسے چونک کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جب ہمارے فرشتے ہمارے اندر ڈول بجاتا ہے، ٹرمپٹ بجاتا ہے، سور پھونکتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تو غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ہم اس کی آواز پر کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں. اور کیوں؟ کہ ہم غفلت کے اندر گرے ہوئے ہیں، لا علمی کے غفلت کے اندر گرے ہوئے ہیں. مولا آگے فرماتے ہیں سوئے ہوئے شخص کو اٹھایا جاتا ہے، اس طرح ہم تمہیں جگاتے ہیں کہ اٹھو، عبادت میں مشغول ہو جاؤ. بھولنا نہیں، 3 بجے کی عبادت میں بہت فائدہ ہے. آپ اپنے آپ کو پوچھیں کہ کتنی مرتبہ ناچیز نے 3 بجے کی عبادت کے اوپر زور دیا؟ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ؟ اب دوبارہ یہ اپنے آپ سے سوال پوچھیں، کتنوں نے اس کے اوپر عمل کیا؟ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی آپ کو پوچھنے نہیں آئے گا، چیک کرنے نہیں آئے گا. اپنے آپ سے پوچھیں کتنی مرتبہ ہم نے نوافل کی عبادت، یعنی کہ 2 گھنٹے کی عبادت، 3 سے 5 کی عبادت کی؟ کتنی مرتبہ؟ کیا اب ہم 2:30 بجے، 2:45 بجے اٹھ جاتے ہیں، یا ابھی بھی وہی ہماری پرانی عادت ہے؟ 4 بجے کی گھنٹی رکھی، 5 منٹ نیند کے غلبے میں رہے، 10 منٹ تک ہاتھ منہ دھونے میں نکل گئے، پہنچتے پہنچتے 4:30 بج گئے، پھر جا کے مشکل سے پاؤں ٹھیک کیے، گردن ٹھیک کی تو کوئی 10-15 منٹ کا موقع ملا. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے مومن کا. مومن اس سے نہیں ہوتے ہیں. مومن تو وہ ہوتے ہیں جو امام کے فرمان کو پڑھ کر، سمجھ کر، پھر اس پر چلتے بھی ہیں. اور یہ بات نہیں ہمارے لیے. مجھے یقین ہے آپ تمام اس باتوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. بس اگر دیر ہے کسی چیز کی تو وہ عمل کی دیر ہے، ایمان اور یقین کی دیر ہے. دیکھیں، یہ میں نہیں کہتا ہوں، مولا ہی از خود اس میں فرماتے ہیں، ہماری بات سن کر دل میں رکھو گے تو بہت فائدہ ہوگا، سن کر کان سے نکال دو گے تو کیا فائدہ؟ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو گے تو کیا فائدہ؟ یعنی کہ اتنی محنت کر کے اتنے گھنٹے فرمان کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اگر ہم اس کو دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں تو کیا فائدہ؟ مولا آگے فرماتے ہیں فضول باتوں سے کیا فائدہ، ایسا کرو تو تم آئے، اس سے بہتر نہ آئے ہوتے تو اچھا تھا. دیکھا آپ نے، میں نہیں کہہ رہا تھا، یہ مولا کا فرمان ہے. اتنا وقت دے کر ہم کلاسز کے اندر آئے ہیں، ہر ہفتے گھنٹے فرمان کو دیکھے، پڑھیں،
اور پھر ہم فضول غفلت کی باتوں میں پڑ جائیں اور فرمان کو بھول جائیں، اس پر عمل کرنا بھول جائیں اور اس طرح سے عمل نہ کریں جس طرح سے کرنا ہے، تو کیا فائدہ؟ مولا آگے فرماتے ہیں ہماری باتیں سن کر عمل کرو گے تو ایمان سلامت رہیں گا، دنیا میں روشنی ہوگی، مرنے کے بعد نہیں، دنیا کے اندر ہی انشاءاللہ ہم ایمان کے نور تک پہنچ سکیں گے۔ خیال کرو انسان نے شیطانی نہ کی ہوتی تو اصل مقام سے باہر نہ نکلا ہوتا، خداوند نے اسے اصل مقام سے باہر نکلا۔ آپ سمجھ گئے کس کی بات ہو رہی ہے؟ انسان نے شیطانی نہ کی ہوتی۔ ہر وہ شخص جو امام کے فرمان کو نہیں مانتا، امام کو سجدہ نہیں کرتا، امام کے نور کو نہیں پہچانتا، اس کی مثال شیطان سی ہے، اور وہ اصل گھر سے باہر ہے، اصل مقام سے وہ باہر ہے۔ مولا آگے فرماتے ہیں تمہارا اصل مقام بہت بلند ہے مگر اب بہت دور ہے۔ اصل عقل مند وہ ہوگا، کون؟ اصل عقل مند، نادان نہیں، اصل عقل مند وہ ہوگا، وہ بہت بہت خیال کرے گا کہ میں قید خانے میں کہاں سے آیا۔ عقل مندی کی نشانی یہی ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارا اصل مقام کہاں پر ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کس طرح سے اس قید خانے میں آ گیا۔ یہ دنیا جو قید خانے کی مثال پر ہے، میں اس میں کس طرح سے آ گیا۔ دیکھیں مولا کیا فرماتے ہیں، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ یہی بات ابھی ہم نے سنی کہ اصل عقل مند کون ہوگا؟ جو سوچے گا کہ میں اس قید خانے میں کہاں سے آ گیا، کس طرح سے آ گیا۔ یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، تمہارے اپنے لیے دنیا قید خانہ ہے، وہ ہمارے لیے بھی زندگی قید خانہ ہے۔ دیکھیں مولا کی عاجزی، مولا فرماتے ہیں کہ دنیا تو ہمارے لیے بھی قید خانہ ہے، کیونکہ دنیا اصل مقام نہیں ہے، دنیا ٹیمپرری ہے، وقتی ہے، 4 دن کی ہے، قید خانے کی مثال پر ہے۔ ہم کو اس بارے میں عقل مندی سے، دانائی سے سوچنا ہوگا۔ مولا آگے فرماتے ہیں ہم دنیا سے بیزار ہیں، دوبارہ کہتے ہیں بیزار ہیں، ہمیں اصل مقام چاہیے، تمہیں بھی اصل مقام چاہیے۔ مولا اپنی مثال بیان کرتے ہیں ہمارے لیے، ورنہ نعوذ باللہ مولا تو ہر وقت اپنی جنت کے اندر ہے، لیکن مولا اپنی عاجزی میں اپنی مثال ہم کو دیتے ہیں۔ پسوم یہاں حیوان ہوگے تو کیا فائدہ ہوگا، یہاں حیوان بنو گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ کس میں فائدہ ہوگا؟ اگر ہم فرشتے بنیں گے تو فائدہ ہوگا۔ عبادت اور نیک عمل کرو، جھوٹ نہ بولنا، دل صاف ہونا چاہیے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ عبادت کرو گے تب اچھے مقام پر پہنچو گے۔ عبادت کے ساتھ نیک اعمال کی جو شرط ہے وہ کتنی ضروری ہے کہ مولا نے ایک ہی فرمان میں کتنی بار 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 ہم کو فرمایا اپنے اعمال کو درست کریں۔ پہلے اپنے اعمال کو سمجھیں کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے، بیکار کی باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، اپنا دھیان علی اللہ کی طرف رکھیں، امام زمان کی طرف رکھیں، علم سے
عمل سے، سمجھ سے، عقل مندی سے، دانائی سے آگے بڑھیں، حقیقی علم کو سمجھیں، حقیقی علم کو سمجھیں تاکہ آپ جلد سے جلد اس دنیا سے نجات پا کر، اپنے دل کو پاک کر کے، صاف کر کے، جلد سے جلد ایمان کے نور تک پہنچ سکے، نورانی دیدار ہو سکے، اور پھر اس دیدار کے اندر بھی ترقی اور بلند ترقی کرنی ہے ہم کو۔ کبھی کبھار ہم کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم عبادت میں ترقی کر کے ہم اپنے آپ کو آزاد کرا لیں گے، تو اس میں کیا فائدہ؟ فائدہ تو جب کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے دوستوں کو اور اپنی جماعت کو بھی اس مقام تک لے جا سکے، تب ہم کہیں گے کہ ہم پیر صدر الدین جیسے بنائے، کیونکہ انہوں نے تو کروڑوں کو اتارا تھا، خالی اپنے آپ کو نہیں، کروڑوں کو اتارا تھا۔ تب ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں، ہم نے امام کے فرمان پہ یقین کیا اور ہم پیر صدر الدین جیسے بنے۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہو گیا؟ اچھے اعمال، دل کی صفائی، ایمان کی سلامتی اور حقیقی عبادت۔ اصل مقام کی نسبت اور کون سا بڑا بلند مقام ہے؟ کمپیئر ٹو اوریجنل پلیس، حقیقی مقام، بلند مقام، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ مولا پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں ہم سے کہ اصل مقام کی نسبت اور کون سا بڑا بلند مقام ہے؟ یہاں پر جو بڑا اور بلند کا الفاظ ہیں اس سے تھوڑا غور کرنے کی بھی ضرورت ہے ہم کو۔ ہمارا عالم شخصی، ہماری یہ دنیا، اس کی مثال ایک تنگ جگہ کی مثال ہے، لیکن جب ہم ہمارے عالم شخصی کو آباد کرتے ہیں نور اور دیدار سے، تو وہ بڑا اور بلند دونوں طریقے سے آباد ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کشیدگی یعنی کہ بڑائی بھی آتی ہے اور بلندی بھی آتی ہے، انلائٹمنٹ اینڈ ہائٹ، سب اس کے اندر ہوتا ہے، پھر بڑا بھی ہوتا ہے اور بلند بھی ہوتا ہے۔ محنت کرو گے تو اس مقام پر پہنچو گے، محنت کرو گے تو اس مقام پر پہنچو گے، اور ہر طرح سے محنت کرنی ہوتی ہے، وقت کی محنت، پھر عبادت، بندگی، نیند کی قربانی اور باقی جو قربانی کی ضرورت ہے، سب میں محنت کی ضرورت ہے۔ قربانی بہت ہی ضروری ہے، چاہے پھر وہ وقت کی قربانی ہو، نیند کی قربانی ہو، علم کی قربانی ہو، پیسوں کی قربانی ہو، محنت کی قربانی ہو، یہ سب ضروری ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے۔ مولا آگے ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ 2 گھوڑے والی گاڑی میں بیٹھ کر نہیں پہنچو گے، مگر پیدل چل کر پسینہ نکالو گے تب پہنچو گے، محنت کرو گے، دل صاف رکھو گے، اپنے دل سے دشمنی نکال دو گے، تب اس مقام پر پہنچو گے۔ ہمارے وڈیل، ہمارے پرانے زمانے کے جو ہمارے آبا و اجداد تھے، وہ کہتے تھے کہ کبھی بھی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر جمع خانے نہ جاؤ، گاڑیوں میں جمع خانے نہ جاؤ، ہمیشہ پیدل جانا چاہیے، کیونکہ ہر قدم کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی کنٹری میں رہتا ہے کہ جہاں پر جمع خانہ 15-20 مائل دور ہے، تو وہ کس طرح سے چل کے جائیں گا؟ تو پھر یہ فرمان ان کے لیے کس طرح سے ہوگا؟ یہاں پر محنت
کی طرف مولا اشارہ کر رہے ہیں کہ آسانی سے نہیں پہنچو گے آپ محنت سے پہنچو گے، محنت سے پہنچو گے۔ یہاں پر جو چلنے کا ہے وہ ہماری محنت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ محنت کرو گے تو وہاں پر پہنچو گے۔ ایک بڑا مینار ہے، اس پر چڑھو گے تب اس اصل مقام پر پہنچو گے۔ یہ کون سا مینار ہے؟ یہ کون سی بلند جگہ ہے جس کی امام بات کرتے ہیں؟ یہ ہمارا حظیرہ قدس، یعنی کہ ہمارا بم اور گوفا، ہماری پیشانی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کیونکہ نور کا اصل مقام پیشانی ہے، جس کو ہم گنانوں کے اندر اور گجراتی زبان کے اندر بم اور گوفا کہتے ہیں، اور اچھی لینگویج میں حظیرہ قدس کہتے ہیں۔ بلند مقام بھی کہتے ہیں اس جگہ کو۔ محنت کرو گے تب بلند مقام پر پہنچو گے، تمہاری اصل جگہ وہ ہے۔ نور کا جو دیدار ہے، پہلے ٹھیک ہے، پہلے جو روشنی ہوتی ہے وہ ہمارے دل میں ہوتی ہے، لیکن وہ آخری روشنی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ آخری مقام ہے، نہ ہی وہ آخری دیدار ہے، نہ ہی وہ فنافی امام کا مقام ہے۔ فنافی امام کا مقام کون سا ہے؟ وہ ہماری پیشانی کا مقام ہے، مو اور گوفے کا مقام ہے، حظیرہ قدس کا مقام ہے۔ یہ مشکل ہے، لیکن آستے آستے یہ باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی۔ جیسے جیسے ہم اپنے عالم شخصی کے اندر اتریں گے، اپنے باطن کے اندر اتریں گے، یہ تمام چیزیں روشن ہو جائیں گی، یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گی۔ اور اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ ناچیز اور غریب آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر موجود ہے، آپ پوچھیں، انشاءاللہ مثالوں سے آپ کو سمجھایا جائے گا۔ دوبارہ سے تو پڑھتا ہوں کیونکہ اس میں بہت زیادہ حکمتیں چھپی ہوئی ہے، مولا کے بہت سارے راز اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا مینار ہے، اس پر چڑھو گے تب اس اصل مقام پر پہنچو گے، محنت کرو گے تب بلند مقام پر پہنچو گے، تمہاری اصل جگہ وہ ہے۔ دل صاف نہیں کرو گے، دل میں دشمنی ہوگی، دنیا کی محبت ہوگی، تو اس مقام پر نہیں پہنچو گے۔ میرے خیال میں ہم اس کو یہاں پر روکتے ہیں، کیونکہ آج ہم نے بہت بڑے بڑے کانسیپٹ اور کلیات، چابیوں کو سیکھا اور حاصل کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں پر ہمارے دل اور دماغ روشن ہوئے ہوگے، بہت ساری علم اور حکمت کی باتیں سمجھ میں آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اس کو سمجھ کر آپس میں ڈسکس کر کے اور روحانی ترقی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر کوئی سوالات ہو تو آپ ضرور ریکارڈ کر کے یا جس طرح بھی آپ کو اچھا لگے ناچیز کی طرف بھیج دیں، اور ہم کوشش کر کے اس کے ایک ایک سوال کے جوابات اچھی مثالوں سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مولا ہماری اس ریاضت، اس محنت، اس قربانی کو اپنے حضور میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام ساتھیوں کو یا علی مدد، یا علی مدد۔